انگریزی کی بھی سمجھ ہے، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے لیے پاسبل ہو اور وہ امام حسین علیہ السلام کو سرو کرنا چاہیں، these books are highly recommended to be translated in English and other languages۔ میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اتنی کوالٹی بکس ہیں کہ عربک اور پرشین، بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ہمارا مطالعہ عربی کا بھی ہے اور فارسی کا بھی ہے۔ میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بکس کئی اعتبار سے عربی اور فارسی میں لکھی گئی کتابوں سے بھی فار بیٹر ہے کوالٹی وائز، لہٰذا بہت اچھی کتابیں ہیں، بریف ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کہوں 15-20 والیومز ہیں، نہ، بہت آسانی کے ساتھ اگر کچھ افراد اس کے اندر محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، they will be in position to translate these books into English and other languages, and that will be a very big contribution, a service to Imam Hussain alayhi salam, a service to humanity۔ Let's proceed۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اصل جو ہماری گفتگو تھی اس میں عاشور کے دن کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ عاشور کا دن شروع ہوتا ہے اذان علی اکبر علیہ السلام سے، جو مشہور روایت ہے، امام کی فجر کی نماز اور امام کی دعائیں، مناجات، پھر اس کے بعد امام کا خطبہ۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو یہ پہلا سلاٹ ڈسکس اسی کو کرتا ہے کہ صبح سے جو آغاز حرب ہے، جنگ شروع ہونے تک کیا معاملات رہے، اس میں امام کی عبادتیں، امام کا خطبہ، اسی کے اندر جناب زہیر کا خطبہ، اسی میں جناب بریر کا خطبہ، اور پھر اس کے بعد جناب حر کا فلور کراس کرنا۔ پہلے جناب حر کا جانا عمر سعد کے پاس، مکالمہ کرنا، گفتگو کرنا، اور وہ سرٹین ہو گئے کہ نہیں اب جنگ تو ہوگی ہی۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ڈیسائیڈڈ کہ ہم کو فلور کراس کرنا ہے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنے اس ارادے کو کنسیلڈ رکھا، ہڈن رکھا، اور پھر اس کے بعد اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ آئے امام کی طرف اور امام سے توبہ کی درخواست کی۔ امام نے ان کی توبہ کو انٹرٹین کیا، اور پھر اس کے بعد جناب حر ایک خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے کو بھی ہم نے اپنی مجلس کے اندر ڈسکس کیا تھا، جس کے بعد جناب حر واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ اور پوائنٹ آتا ہے کہ جب سورج کافی نکل چکا تھا اور عمر سعد کی طرف سے پہلا تیر روانہ کیا جاتا ہے، رہا کیا جاتا ہے، اور وہ آغاز حرب یا آغاز جنگ ثابت ہوتا ہے کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں حسین ابن علی کے لشکر کی جانب۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ 2 اوپینینز پائے جاتے ہیں 50 افراد کی شہادت والے حملہ اولیٰ کے حوالے سے، کہ کیا یہ حملہ اولیٰ اسی ٹائم پر ہو گیا، اسی میں 50 افراد شہید ہو گئے، اور یہ دوسرا اوپینین یہ کہ نہیں، یہ صرف اعلان جنگ تھا۔ اس کے بعد 1 on 1 مبارزت طلبی ہوئی، اور حملہ اولیٰ جو علامہ سید علی نقوی صاحب کی تحریر ہے اسی کے مطابق ہم نے یہاں پر اس کو لکھا بھی ہے کہ وہ ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر امام کے 50 ساتھی شہید ہوئے۔ تو اب ہمارے پاس دوسرا سلاٹ کیا بنا؟ پہلا صبح سے لے کر آغاز جنگ تک، دوسرا آغاز جنگ سے لے کر حملہ اولیٰ تک، اس دوران میں 10 افراد شہید ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی شخصیت امام کی طرف سے میدان جنگ میں گئی، سامنے سے یسار اور سالم 2 سلیوز ہیں کہ جن کا تعلق عبید اللہ بن زیاد اور زیاد بن ابی کے ساتھ ہے، اور پھر وہ لوگ مقابلے پر آتے ہیں، وہ مبارزت طلبی کرتے ہیں کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ ادھر سے جناب حبیب اور جناب زہیر وہ جانا چاہتے ہیں، امام اسٹاپ ہیں، ان سے کہا کہ نہیں تم نہیں، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ دونوں میمنے اور میسرے کے سردار ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ ہیں۔ اس وقت امام نے ان سے کہا کہ تم ابھی رکو، اور پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ امام کی طرف سے مقابلے پر جائیں۔ وہ زخمی ہوئے اور واپس آئے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے مجاہد میدان کے اندر جا رہے ہیں وہ ہیں، ان سے بھی پہلے عمر ابن حجاج کا ایک حملہ تھا جو کہ ناکام ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے مبارز امام کی طرف سے جاتے ہیں ان کا نام ہے جناب حر بن یزید رہائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول سب سے پہلے مقابلے کے لیے میں آیا تھا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے اس طرح سے جاؤں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ یہ مبارز طلبی کے اعتبار سے سیکنڈ تھے، مگر اب تک کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ ان کی نیت یہی تھی کہ میں جاؤں گا میدان میں تو شہید بھی ہو جاؤں گا اور پیغمبر اکرم سے مصافحے کا شرف بھی حاصل کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر وہ صحیح سلامت واپس آئے۔ انہوں نے بہت سوں کو قتل کیا، بہت سوں کا مقابلہ کیا، اور جناب حر لڑتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز سے کچھ پہلے، وقت ظہر کے بعد
مگر ظہر کی نماز سے کچھ پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تیسری جو شخصیت ہمیں میدان میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگین یہ بھی شہید نہیں ہوئے، یہ بھی میدان میں گئے، نافع ابن ہلال جملی، جن کا وہ مشہور نعرہ کہ انا جملی انا علی دین علی، کہ میں جملی ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو مارک کریں اور نوٹ کریں کہ کتنی مرتبہ یہ ریفرنس آیا ہے، دین 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 دین۔ کلیئر کٹ سمجھ میں آتا ہے کہ دو مخالف افراد ہیں جو فکری اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اس کا ایک ریفرنس ایک مرتبہ پھر خلاصے کی منزل پر مل رہا ہے۔ یہ تیسرے مجاہد تھے۔ آگے بڑھیں۔ اس کے بعد عمر ابن حجاج کا فوج کے ساتھ حسینی فوج پر حملہ ہوا اس میمنے سے، جیسے کہ عمر ابن حجاج میمنے کا سردار تھا، جس کے نتیجے میں بہرحال یہ حملہ بھی پسپا تو ہوا، مگر یہاں پر ہم کو وہ پہلے شہید نظر آتے ہیں جن کا نام ہے مسلم ابن اوسجع اسدی۔ یہ امام کے لشکر کے پہلے شہید ہیں۔ اب اس کے بعد جو جناب مسلم بن اوسجع کی شہادت کی تفصیلات ہیں وہ تو اس وقت ہم بیان نہیں کر رہے، اس وقت ہم صرف خلاصہ عرض کر رہے ہیں، یہ باتیں ساری مجلس کے اندر آ چکی ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب وہاں سے میمنے سے حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بالآخر ایک شہادت بھی رپورٹ ہو گئی، تو وہاں پر ان کے حوصلے کچھ بلند ہوئے اور میسری کی جانب سے شمر نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں بھی ہمیں کچھ شہادتیں ملتی ہیں۔ لشکر کا یہ حملہ بھی کنٹرول ہوا، پسپا ہوا، مگر اب ظاہر ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے سامنے جو دوسری شہادت ہے وہ اس شہید کی ہے کہ جو پہلے مبارز تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی، اور انہی کے ساتھ پھر ان کی زوجہ ام وہب جو میدان کے اندر آئیں، ان کا سر اپنی گود میں لے کر خون وغیرہ صاف کر رہی تھیں۔ اس موقع پر شمر نے اپنے غلام رستم کو اشارہ کیا اور اس نے گرز مار کر ان کو بھی شہید کیا۔ اب یہ جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا، اس کے بعد پھر ہمارے سامنے ایک فہرست آتی ہے۔ ایک تو منجا بن سہم کی آتی ہے، کا نام آتا ہے کہ جو امام حسن یا امام حسین علیہ السلام کے غلام کہے گئے، ان کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ افراد ہیں، ایک 5 کا گروپ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آئے بھی ساتھ تھے امام سے، انہوں نے ایک ساتھ ہی کوفہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اگر آپ ریکال کریں، قیس ابن مصہر سہدادی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، امام کا وہ سفیر کہ جو بالآخر گرفتار ہوا، اس نے تقریر کی، آل محمد کے فضائل بیان کیے، اس سے مطالبہ یہ تھا کہ وہ ان کے خلاف بولیں گے۔ وہیں پر انہوں نے اناؤنس کر دیا حسین ابن وہاں پر ہے، اگر کوئی جا کر ان کو ملنا چاہے تو وہاں پر جا کر مل سکتا ہے۔ جس کے بعد وہ تو شہید ہو گئے، مگر یہ افراد کوفے سے کسی طریقے سے مینج کر کے نکلے اور انہوں نے امام سے ملاقات کی۔ میدان میں بھی یہ ساتھ ہی لڑنے کے لیے گئے، اور یہ 5 افراد پھر ایک ساتھ شہید بھی ہوئے۔ جب یہ آئسولیٹ ہو گئے تھے تو جناب عباس ان کو چھڑا کر لا رہے تھے۔ پھر دشمن کا حملہ ہوا تو دشمن کے حملے کے موقع پر یہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہیں پر سخت زخمی ہو چکے تھے، اور پھر وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے یہ قضیہ آتا ہے، یعنی اب آپ تقریباً سمجھیں کہ امام کے 10 ساتھی تقریباً شہید ہو چکے ہیں، 9 یہ اور ایک اور ساتھی امام کے شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ عزرہ بن قیس، یہ عزرہ بن قیس آپ کو یاد ہوگا، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ عزرہ بن قیس کون ہے۔ یہ عزرہ بن قیس وہ ہے کہ جو اس وقت یزیدی فوج کے گھڑ سواروں کا، یعنی سواروں کا جو ان کا لشکر ہے، اس کا ہیڈ ہے عزرہ بن قیس۔ اس نے عمر سعد سے یہ کہا کہ جناب تم کو معلوم ہے، دیکھ رہے ہو کہ اس چھوٹی سی فوج کے ہاتھوں میری کیا حالت ہو گئی ہے، اور میرا لشکر اس کو قابو نہیں کر پا رہا، تو کچھ ایسا کرو کہ جو پیدل فورسز ہیں ان کو آگے کی طرف بھیجو، رمات جو کہ تیر انداز ہیں ان کو میری طرف بھیجو۔ پیدل جو فوج تھا اس کا ہیڈ تھا شبس بن ربی۔ شبس بن ربی سے جب عمر سعد نے کہا تو اس نے پہلے کہا کہ افسوس کی بات ہے، اتنا چھوٹا سا لشکر ہے، وہ بھی تم سے نہیں سنبھلتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے مجھ جیسے بڑے سردار کی ضرورت ہے، اور اس میں تیر اندازوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس موقع پر حسین بن تمیم کو آگے کیا گیا۔ حسین بن تمیم کے بارے میں بھی میں نے گزارش کی تھی، یہ وہی شخص ہے جو قادسیہ کے مقام پر ڈپیوٹڈ تھا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس سے جناب حر الگ ہو کر امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ حسین بن تمیم بھی جب کربلا پہنچا ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے کے لیے، تو اس موقع پر اس کو 500 تیر انداز پرووائڈ کیے گئے ادر دین ہز ریگولر آرمی۔
جو اس کے پیادے تھے ان کے علاوہ 500 تیر انداز دیے گئے کہ تم سب مل کر حملہ کرو۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر حملہ اولا کا عنوان استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر 50 افراد شہید ہوئے امام کے لشکر کے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 50 + 10 = 60۔ اب یہ 60 افراد شہید ہو گئے اس حملے میں۔ ایک لوہے کی چادر آپ کہہ لیجئے کہ جو اصحاب حسینی کی طرف آ رہی تھی، ہر طرف سے تیروں کا حملہ۔ اس میں انہوں نے کہ ہرچے بعد اس لیے کہ ان تیروں کے مقابلے میں بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ رائٹ لیفٹ اگر ہو بھی جائیں تو اتنے تیر سامنے سے آ رہے ہیں کہ کتنے تیروں کو انسان ڈاج کر سکتا ہے، ناممکن تھا۔ تو جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امام کی سپاہ ریلتے ہوئے آگے بڑھی، ریلتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا کہ ہر چہ بعد آباد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ گھس گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنگ مغلوبہ لڑنا شروع کیا۔ کچھ تیر کی وجہ سے شہید ہوئے اور کچھ وہ تھے کہ جو لڑنے کے دوران شہید ہوئے۔ ان سب کا ٹوٹل بنتا ہے 50۔ یہ 50 افراد تھے جو اس موقع پر شہید ہوئے، اور یہ جنگ حملہ اولا کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 50 نام ہیں، ایز اٹ از ہم نے محاربہ کربلا سے ان کو انکارپوریٹ کیا ہے۔ یہ 50 کے 50 نام کتاب محاربہ کربلا کے اندر آپ کو مل جائیں گے، اور دیگر کتابوں میں بھی مل جائیں گے۔ ہم نے اس کو ایز اٹ از وہیں سے انکارپوریٹ کیا ہے۔ اس میں جو علامہ کا تبصرہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون پہلے شہید ہوا اور کون بعد میں، اس لیے کہ تینوں کی بارش اور گھمسان کی جنگ میں ترتیب قائم ہونا بہت مشکل ہے، اور معلوم نہیں ہو سکتا کہ who was the first and who was the last among these 50 martyrs۔ ان 50 شہیدوں کے اندر کون پہلے شہید ہوا اور کون بعد میں شہید ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان 50 افراد، اب ظاہر ہے کہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں ظہر تک۔ حملہ اولا ہو چکا ہے، حملہ اولا کے بعد اب ظہر تک، ظہر کی نماز نہیں، ظہر تک، پھر ظہر سے ظہر کی نماز تک جو پیریڈ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس دوران یہ جو 50 ساتھیوں کی شہادت ہو چکی، 10 پہلے شہید ہو چکے تھے، ایز اے ریزلٹ دے آل بیکیم 60 ان ٹوٹل رائٹ ناؤ، اپ ٹو ناؤ یہ 60 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور امام کے لشکر کی تعداد کافی گھٹ چکی ہے، ریڈیوس ہو چکی ہے۔ تبری کا اس موقع کے لیے بھی تبصرہ ہے، اور وہ تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے سخت ترین جنگ کی یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ انتصف النہار، الفاظ اس کے یہ ہیں، انتصف النہار، یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، یعنی آدھے دن تک، ظہر تک انہوں نے بہت بھرپور جنگ کی۔ آگے بھی جنگ ان کی بھرپور تھی، مگر دوپہر تک تو کمال ہی ہو گیا۔ اور یہاں پر اس نے رپورٹ کیا کہ ایسی سخت ترین جنگ کہ مخلوق خدا میں کسی نے ایسی جنگ نہ کبھی کی تھی نہ کبھی کر سکے گی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں بہرحال تعداد چونکہ کم ہے، تو اب اس موقع پر یزیدی فوج کی ایک ہمت یہ ہوئی ان کو کہ وہ پشت خیام سے آ کر چیک کریں کہ ناؤ واٹ از دا سچویشن۔ آپ کو یاد ہوگا، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پیچھے سے خیموں کو اس طریقے سے تناب اندر تناب کس دیا گیا تھا کہ ایک دیوار اور ایک حصار کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ ایک دیوار ہے کہ جس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ یہ مت بھولیے گا کہ اگر آپ اس تقریر کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے مجلس کے دوران گزارش کی تھی کہ ایسٹ، ویسٹ اینڈ نارتھ اینڈ ساؤتھ، تو یہ نارتھ اور ویسٹ کی جو سائیڈ ہے، اس سائیڈ پہ آپ کو سمجھیے کہ خیمے امام کے، کچھ ٹیلوں کا، پہاڑوں کا کچھ سپورٹ وہاں پر موجود بھی ہے۔ تو پیچھے کی طرف سے آنا یہ خود ایک کام تھا۔ جب تعداد امام کے لشکر کی کم ہو گئی تو اب انہوں نے پیچھے سے آ کر یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ ناؤ از دیر اینی اسپیس کہ جہاں سے ہم پینیٹریٹ کر سکیں اور پیچھے سے اس لشکر کو قابو کر سکیں۔ تو اس موقع پر جب ان کو خیموں کی یہ چادر نظر آئی، ایک خندق جس کے اندر آگ تھی، ممکن ہے اس آگ کی شدت میں کچھ کمی آئی ہو، لیکن بہرحال وہ خیموں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کوشش کی اور وہاں پر داخل ہونے کی تو ایک دیوار سی نظر آئی۔ عمر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان خیموں کو، ان ٹینٹس کو رائٹ اینڈ لیفٹ سے کاٹتے چلے جاؤ تاکہ ہم اندر پینیٹریٹ کر سکیں۔ اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے خیموں کو کاٹنا شروع کیا تو اندر امام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ امام کے جو بچے ہوئے ساتھی تھے ان میں سے کچھ کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا۔ وہ اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں پر جاتے تھے، جو اندر آتا تھا اس کو قتل کر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد عمر صاحب نے کہا کہ جناب پیچھے سے جو خیمے ہیں ان کو آگ لگا دی جائے۔ اس آگ لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ امام نے کہا ان کو مت روکو، اگر یہ آگ لگانا چاہتے ہیں ان کو آگ لگانے دو،
میں پھر آپ کو ریکال کروا رہا ہوں کہ خیمے 2 4 5 خیمے نہیں ہیں، یہ بہت خیمے ہیں. ان خیموں کے ذریعے سے یہ کام لیا گیا تھا. اب جب یہ آگ لگنا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لیے راستہ رک گیا، اس لیے کہ یہ آگ بھڑک رہی ہے اور خیموں کی آگ اتنی جلدی بجھنے والی نہیں ہے، اور ان کو تو تھی جلدی کہ کسی طریقے سے پیچھے سے اٹیک کر کے اس معاملے کو ختم کیا جائے. وہ اس کے اندر ناکام ہوئے، اور اس ناکامی کے فرسٹریشن میں پھر شمر نے اگینسٹ دا عرب ویلیوز یہ اعلان کیا کہ لاؤ ان کی جو فیملی والے خیمے ہیں ہم انہی کے اوپر حملہ کرتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسیبل ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر توقع یہ تھی کہ نہیں، ویلیوز کا اتنا خیال کم سے کم رکھا جائے گا کہ بیویوں کے خیموں سے تعرض نہیں کیا جائے گا. جب یہ کام ہوا، امام حسین نے بھی جلال کے عالم میں اس کو ایڈریس کیا، اور خود یزید کی فوج سے بھی بعض افراد نے اس کی مذمت کی. کچھ دیر کے یہ لوگ پیچھے ہٹے. زہیر ابن قین نے بائی دیٹ ٹائم 10 افراد کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا، کچھ کو قتل کیا، یہ لوگ پسپا ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. اس دوران جو امام کے ساتھی کچھ شہید ہوئے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے ہیں. بکر بن حی، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے بھی فلور کراس کیا تھا. جناب حر کے علاوہ جو بعض افراد کہ جو اس مادی دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے حسین کی معنویت اور روحانیت کی طرف آئے، کہ جنہوں نے قیامت اور جنت کی طرف آنا قبول کیا، رضائے پروردگار کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، ان میں یہ بھی ایک نمایاں نام ہے بکر ابن حی. ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے کنانہ بن عتیق تغلبی. پھر اس کے بعد ایک تیسرا نام عمر ابن جنادہ. یہ کمسن یتیم بچہ ہے کہ جس کے باپ کو حملہ اولا کے اندر شہید کر دیا گیا تھا. باپ بھی شہید ہوا تھا، یہ بھی شہید ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ جب یہ آیا لباس حرب پہنے ہوئے اور امام کے سامنے، تو امام نے کہا بیٹا تمہارے باپ پہلے ہی شہادت کے ذریعے قربانی دے چکے ہیں، اٹ از ناٹ ریکوائرڈ فرام یو، اور تمہاری ماں پر کیا گزرے گی؟ تو اس نے کہا کہ آقا میری ماں ہی نے مجھے یہ جنگی لباس پہنایا ہے، اس کی یہ خواہش ہے. یہ گیا میدان میں شہید ہوا. دشمن فوج بے رحم بے حیا، انہوں نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام کی طرف پھینکا. اس کی ماں نے اس سر کو اٹھایا، پیار کیا، دعائیں دی، تو نے تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، تیری ماں کا دل خوش ہوا، اور پھر یہ کہہ کر واپس اس کا سر دشمن کی طرف اچھال دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس انداز سے اگر سر میری طرف پھینکو گے تو مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا ہوگا؟ مجھے کوئی افسوس اور کوئی پچھتاوا نہیں، حسینی ہونا سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑا امتیاز ہے. یہ عمر ابن جنادہ کا معاملہ. اسی طرح سے کنانہ بن عتیق، اور اسی طریقے سے یزید بن حسین المشرقی. آپ کو یاد ہوگا ناموں کے اوپر کل بھی میں نے گفتگو کی تھی اور اس سے پہلے بھی، کہ نام ایک وہ نام ہے کہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ کسی دشمنی اہل بیت کا استعارہ بن جاتا ہے، میٹافور بن جاتا ہے، عنوان بن جاتا ہے، تب اس نام کو ڈس اون کیا جاتا ہے. ورنہ جب تک ایک نام ہے وہ کامن ہے، وہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اس نام کے کامن ہونے کی وجہ سے اس کو ڈس اون نہیں کیا جاتا ہے. اس کے لیے کل بھی میں نے آپ کے سامنے عبد الرحمن لفظ کے اوپر گفتگو کی تھی اور دوسری باتیں کی تھی، یہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب حملہ اولا، پھر ریکال کیجئے 50 افراد شہید. حملہ اولا کے بعد یہ 4 افراد ان کی شہادتیں 64. اب یہ ظہر کا وقت ہو گیا. جب ظہر کا وقت ہوا تو ابو ثمامہ ساعدی انہوں نے ظہر کے وقت امام سے آ کر یہ گزارش کی کہ فرزند رسول، کچھ لمحات کی بات ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز بھی آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہم ادا کر کے پھر خدا کی بارگاہ میں پیش ہو. امام نے دعائیں دی، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے، ذکر خدا کرنے والوں میں شمار کرے. نعم ھذا اول وقت، ہاں یہ ہے اول وقت نماز ظہر. آپ کو یاد ہوگا، اپنے بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں. علامہ سید علی نقی صاحب جب اس کو پڑھتے تھے نا اپنی مجلسوں کے اندر، تو وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ اگر حسین کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو نماز کو فراموش مت کریں. یاد جس کے بعد امام نے کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکیں، وہ بھی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ہم تو نماز پڑھنا چاہتے ہی ہیں، ہمارا تو نماز کا فریضہ ہے جو ہم کو ادا کرنا ہے. دے ریفیوزڈ. اور اس موقع پر حسین بن تمیم نے پھر ایک بدتمیزی کا جملہ کہا کہ حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے.
حبیب ابن مظاہر نے اس کو رسپونڈ کیا کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تجھ جیسے جانور کی، گدھے کی نماز خدا قبول کرے گا؟ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حسین بن تمیم نے حملہ کیا، حبیب ابن مظاہر نے رسپونڈ کیا، لڑے اور خوب لڑے، کئی کو شہید قتل کر کے پھر خود بھی شہید ہوئے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت ظہر کے وقت اور نماز ظہر کا جو اہتمام ہو رہا تھا اس دوران جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں ایک حبیب کی شہادت ہے اور ایک جناب حر کی شہادت ہے۔ جناب حر اس موقع پر جب میدان میں آئے لڑ رہے تھے، حر اور زہیر ان دونوں نے مل کر لڑنا شروع کیا ایک پیر کی صورت میں۔ حر آگے ہوتے، زہیر ان کا دفاع کرتے، زہیر آگے ہوتے تو حر ان کو دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرتے، یعنی ایک لیڈ کرتا ایک کور کرتا، ایک لیڈ کرتا دوسرا کور کرتا۔ ٹائم کیم کہ جہاں پر جناب حر پوری طرح سے محاصرے میں آ گئے and it was impossible for جناب زہیر ابن قین to defend him, somehow he could not cover. As a result what happened, جناب حر کولیپس کر گئے اور شہید ہوئے۔ جب جناب حر شہید ہوئے تو امام اس کے سرہانے آئے، ان کا لاشا لایا گیا یا امام ان کے سرہانے آئے اور پھر اس کے بعد امام نے وہی جملے کہے کہ تو ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ اور جو دوسری مشہور روایت ہے جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ امام نے ان کے پیشانی کے اوپر رومال حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا اب یہ شہادتیں ہو گئیں۔ اور صلاۃ الخوف، میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، لفظ خوف پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایک اصطلاح ہے کہ جب اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، اس میں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ایک اصطلاحی نام ہے۔ تو یہ صلاۃ الخوف کا انتظام کیا گیا، اس میں جو نمایاں ترین نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ سعید بن عبداللہ اور زہیر ابن قین کا آتا ہے، باقی آدھا لشکر بھی، مگر مین پرسنالٹی اس میں سعید بن عبداللہ کی ہے کہ جناب سعید بن عبداللہ امام 2 رکعت نماز پڑھائیں گے ظہر کی، آف کورس اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر، تو آدھا لشکر امام کے پیچھے ہے، آدھا ڈیفینڈ کر رہا ہے، لیڈ بائی سعید بن عبداللہ اینڈ زہیر بن قین۔ سعید بن عبداللہ مین ٹارگٹ تھے اس لیے کہ وہ بالکل امام کے سامنے تھے۔ ایز اے ریزلٹ جب امام نے دونوں طرف کے جو لشکر کے آدھے آدھے افراد ہیں ان سب کو نماز پڑھا لی، اس وقت سعید بن عبداللہ گرے، اور جب گرے تو ان کے جسم پر 13 تیر موجود تھے۔ وہ بہت مشکل سے مینج کر رہے تھے مگر مینج کیا۔ یہاں امام کی نماز مکمل ہوئی، وہاں سعید گرے اور امام کی ان کے ساتھ گفتگو۔ سعید نے اتنا پوچھا، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، کہ فرزند رسول مجھے صرف اتنا بتائیے کیا میں وفادار رہا، میں نے وفاداری کا حق ادا کیا؟ اور امام نے سند دی وفاداری کی، نعم قد وفیتا، ہاں سعید یقیناً تم وفادار ثابت ہوئے۔ تو یہ جناب سعید کی شہادت ہے۔ جناب سعید کی شہادت کے فوراً بعد پھر جناب زہیر کی شہادت ہے۔ یہ بھی لڑے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جناب زہیر کے اوپر بھی پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے، جناب حر کے اوپر بھی پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ انصافاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ان موضوعات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ میں تو اس کو بہت بالیدگی سمجھوں گا، بہت امپروومنٹ سمجھوں گا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈینس کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے ماشاءاللہ، وہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ جناب زہیر، جناب حر، دے ڈیزرو کہ ایک پوری مجلس ان دونوں کو ڈیڈیکیٹ کی جائے، جیسے مسلم بن اوسجا ڈیزرو کرتے ہیں کہ پوری مجلس جناب مسلم بن اوسجا کو ڈیڈیکیٹ کی جائے، پوری نہیں تو کم سے کم آدھی مجلس تو ان میں سے ہر ایک کو ڈیڈیکیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جناب زہیر ابن قین اب ظہر کی نماز کے فوراً بعد شہید ہونے والوں میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ آگے بڑھیے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو زوم کیجیے گا، بڑا کیجیے گا اگر پاسبل ہے۔ اینی ویز، اب اس کے بعد ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وعلی جی۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں، اب یہ ان شہداء کی فہرست شروع ہوتی ہے کہ جو ظہر کے بعد، یعنی جناب زہیر کی بھی شہادت کے بعد شہید ہونے والے افراد ہیں۔ ان میں پہلی شخصیت وہی ہے نافع جملی، جو پہلے بھی میدان میں جا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے تیروں کو زہر آلود کیا ہوا تھا، اس کے سوفاروں پر اس کی جو نوچ جس کو آپ کہیں گے اس پر اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک انداز ہے میدان میں جانے کا، اور وہ ان تیروں کو پھر چلاتے تھے۔ 12 افراد کو انہوں نے کم سے کم قتل کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بازو شل ہو گئے، قطع ہو گئے، ایک طرح سے آپ سمجھے کہ بازو ٹوٹ گئے، اس کے اندر فریکچر ہو گیا، گرفتار کر کے لایا گیا، بہت زیادہ نازا تھے،
عمر سعد کے سامنے گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات آئی. عمر سعد نے کہا کیا کیا تم نے اپنے نفس کے ساتھ؟ کہا میرے ضمیر کی حالت تو خدا جانتا ہے، جو میرے دل کا معاملہ ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم تم میں سے 12 لوگوں کو تو میں نے قتل کیا ہے، زخمی اس کے علاوہ ہیں، اور اگر میرے بازو نہ ٹوٹ جاتے تو تم دیکھتے کہ مزید میں کیا کرتا ہوں. شمر کے حوالے کیا اور شمر نے ان کو قتل کیا. ان کے بعد 2 اور افراد 70 اور 71 یہ شہداء کی ترتیب کے حساب سے عبداللہ اور عبد الرحمن عذرا غفاری کے 2 بیٹے، پھر ان کی شہادت ہوئی. پھر ان کے بعد 2 اور افراد ہیں کہ جو مادری بھائی ہیں اور باپ کے اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یعنی دونوں میں سے پہلے کا انتقال ہوا، دوسرے سے شادی ہوئی اور دوسرے سے یہ بیٹا پیدا ہوا. سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری، یہ دونوں جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ چچا زاد بھائی تھے اور ایک ماں کی اولاد تھے. اور ان کا وہ والا واقعہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، they could not speak. تو اس موقع پر امام کو دیکھ کر بس رونا شروع کر دیا. امام نے کہا بس کچھ دیر کی تو بات ہے بچوں بھتیجوں، اب کچھ دیر کی بات ہے، اس کے بعد جنت کی راحتیں تمہاری منتظر ہیں. تو انہوں نے کہا فرزند رسول آپ کے لیے دل روتا ہے، آپ کے لیے آنسو آتے ہیں، دل تڑپتا ہے کہ بس اب ہم جا رہے ہیں، آپ کے مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، آپ پر ابھی مصائب اور آنے والے. امام نے کہا میرے بھتیجوں جو تمہیں میرے لیے ہمدردی ہے، جو میرے لیے تمہارے جذبات ہیں، ان کے لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں بہترین اجر و ثواب عطا کرے. گئے اور پھر وہ بھی شہید ہوئے. 74 اور 75 یہ دونوں قاریان قرآن، حافظان قرآن، خاص طور پہ بریر حمدانی، جن کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ غیر معمولی ان کی شہرت تھی قرآن کی خدمت کے حوالے سے. ان کا مباہلہ جو دشمن کے ساتھ تھا، جو محلہ لوزان کوفہ یاد ہے تم کو، تم یہ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا، تم علی کی امامت کا ذکر کر رہے تھے میں فلاں کی امامت کی بات کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. مباہلہ کرتے ہوئے مباہلہ ہوا اور دشمن کو انہوں نے ایک ہی وار کے اندر فی النار والسقر کیا. یہ واقعہ جناب بریر کا ہم ان لینتھ ڈسکس کر چکے ہیں کربلا کے حوالے سے، جو تفصیل ہماری تھی یوم عاشور کے حوالے سے پچھلی تقریروں کے اندر. تو یہ جناب بریر ان کی شہادت ہوئی. حنظلہ بن اسعد شبامی یہ بھی حافظ قرآن، انہوں نے بھی میدان میں جا کر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور قرآن کی آیتوں سے سمجھایا کہ عذاب تمہارا منتظر ہے، خبردار حسین کو قتل مت کرنا. امام نے جناب حنظلہ سے یہ کہا کہ عذاب کے تو یہ مستحق اسی وقت ہو چکے تھے کہ جب انہوں نے اتنے بے گناہوں کو، پارسا افراد کو قتل کیا، تو اب عذاب تو ان کے لیے ہے. حنظلہ نے کہا کہ فرزند رسول کہاں میری معرفت آپ جیسی، اچھا آپ اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں. The permission granted. He went to the battlefield and got the throne of martyrdom on his head. یہ ہوئے جناب حنظلہ شباب بن اسعد شبابی. پھر ان کے بعد شوذب اور عابس ابن شبیب شاکری. آپ کو یاد ہوگا شوذب غلام تھے عابس کے اور بیٹوں کی طرح تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے. کیا پروگرام ہے فرزند، کیا ارادہ ہے میاں، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ سوچنا کیا ہے، آئے اسی لیے ہیں کہ حسین ابن علی کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے، اس میں سوچنا کیا ہے؟ تو جناب عابس نے کہا مجھے تجھ سے یہی امید تھی، اور پھر وہ گئے اور جا کر انہوں نے بھی اپنی قربانی دی. عابس ابن شبیب شاکری آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جناب عابس ابن شبیب شاکری امام کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا فرزند رسول اگر کوئی اور چیز میرے پاس ہوتی نہ کہ جو میری جان سے زیادہ قیمتی ہوتی تو جس طرح شوذب کو میں نے قربان کیا اس کو بھی قربان کرتا. اب تو بس میری جان باقی بچی ہے، میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں، اور بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کے بابا کے دین پر ہوں. بار بار میں نے اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کیا. پھر ایک مرتبہ یاد رکھیے آپ اس کا یہ جملہ، آپ کی دی ہوئی ہدایت پر، آپ کے بابا کی دی ہوئی ہدایت پر میں ہوں اور اسی پر میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی. جب یہ میدان میں جا رہے تھے تو غیر معمولی وہاں پر تہلکہ مچ گیا. جو دشمن تھا ان میں سے کسی نے کہا، وہ خود بعد میں رپورٹ کرتا ہے کہ جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے لوگوں خبردار، ھذا اسد الاسود، شیروں کا شیر عابس ابن شبیب شاکری میدان میں آ رہا ہے، خبردار اس کے مقابلے پر کوئی نہ جائے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ چکا تھا، رأیتہ فی المغازی، ماضی کی جنگوں میں میں دیکھ چکا تھا کہ عابس کس طرح سے لڑتے ہیں. جناب عابس اس موقع پر کہتے ہیں الا رجل لرجل، کہ کوئی ہے نہیں ایک بھی مرد
جو اس مرد کے مقابلے پر آ کر مقابلہ کرے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، عمر سعد نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، ارزقوہ بالحجارہ، کہ کم سے کم اس کو پتھر مارنا شروع کرو دور سے، اگر جا کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے پتھروں کا ایک ریلا سا آیا اور جناب عابس نے اس موقع پر اپنا خود اتار کر پھینک دیا، اپنی زرہ اتار کر پھینک دی اور پھر ان کے درمیان لڑنے چلے گئے۔ جہاں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بعض ہمارے علماء نے اس موقع پر ایک جملہ نقل کیا ہے کہ کسی نے عابس کو مخاطب کر کے کہا اجننت یا عابس، اے عابس کیا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو عابس کس کیفیت میں تھے کہ انہوں نے جواب دیا اجننی حب الحسین، حسین کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ لڑتے لڑتے 200 افراد سے انہوں نے مقابلہ کیا، جو ان کے امیجیٹ اپوننٹس جو سامنے آئے ہوئے 200 افراد ان سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کو دھکیل رہے تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا۔ اور لڑ رہے تھے لوگ، وہ کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا، یہ کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا۔ عمر سعد نے آ کر کہا لا تختصموا، آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ عابس ابن شبیب شاکری کو قتل کر سکے، تم سب نے مل کر اس کو قتل کیا ہے۔ یہ عابس ابن شبیب شاکری کا معاملہ۔ عمر ابن قرظہ انصاری، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی، اس شہید کی شہادت پر اس سے پہلے امام نے جو یعنی دم توڑنے سے پہلے امام نے اس کو یہ سند دی تھی کہ انت امامی فی الجنہ، اے عمر ابن قرظہ انصاری تم جنت میں میرے آگے آگے جاؤ گے، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ اور جب جا رہے ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، فقرہ علیہ السلام، تو ان پر میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا، اور یہ بھی کہنا کہ آپ کا حسین بس چند لمحوں کی بات ہے، اب وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ عمر ابن قرظہ انصاری کا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 2 غلام 79 اینڈ دین 80، جان غلام حبشی، ہم نے کافی ڈسکس کیا ان کو۔ جان غلام حبشی جناب ابو ذر کے غلام تھے، خانواد اہل بیت کے ساتھ ہوئے۔ جناب ابو ذر ربضہ میں جب جلا وطن ہوئے تھے تیسری خلافت کے زمانے میں، وہاں پر بھی یہ ساتھ تھے، ان کی وفات کے موقع پر بھی یہ ساتھ تھے۔ بعد میں مولا کے ساتھ، پھر امام حسن، پھر امام حسین came to کربلا، اور وہی والی دعا امام کی ان کے لیے، ان جملوں کی وجہ سے، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے پروردگار اس کے چہرے کو نورانی کر دے، روشن کر دے، اس کی بو کو خوشبودار بنا دے، میدان قیامت میں اس کے اور آل محمد کے درمیان تعارف کا تعلق پیدا کر دے، کہ اس کا تعارف ہو کہ یہ آل محمد کا غلام آ رہا ہے، آل محمد کا ماننے والا آ رہا ہے۔ یہ امام کی غیر معمولی دعا۔ پھر اس کے بعد 80th نمبر پر واضح غلام ترکی، جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی چوتھے امام کی شہادت کی شب میں، ہم نے ان کو تھوڑا سا ارلی ڈسکس کیا تھا چوتھے امام سے خاص تعلق کی وجہ سے، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا۔ میرے خیال مس ہو گیا ایک پیج، اچھا نہیں، تو جناب واضح غلام ترکی ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد وہ چوتھے امام سے باقاعدہ پرمیشن لینے کے لیے آئے، اور پرمیشن لینے کے بعد پھر انہوں نے امام سے اجازت لی۔ امام نے ان کی جنگ کو مشاہدہ بھی کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد پھر وہ شہید ہوئے۔ امام ان کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ واضح غلام ترکی، اور پھر اس کے بعد ایک اور سوید ابن عمر، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ لڑتے لڑتے بے ہوش ہو گئے تھے، یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ امام کی شہادت کا اعلان ہوا قد قتل الحسین، اس وقت وہ بیدار ہوئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھری آئی، انہوں نے وہی چھری اٹھا کر پھر حملہ کرنا شروع کر دیا، دشمن نے ان کے اوپر ہجوم کر کے ان کو قتل کیا۔ ناؤ کم ٹو بنی ہاشم، جن کے بارے میں کل ہم نے کافی ڈسکس کیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ترتیب تو جناب اولاد بنی ہاشم، جو اگر اور پریسائسلی بات کی جائے تو اولاد ابو طالب علیہ السلام، یہ سب کے سب جناب ابو طالب کے فرزندان ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ ترتیب دیکھیں تو پہلے امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر، علی اکبر علیہ السلام کے بعد اولاد مسلم، اولاد مسلم کے بعد اولاد عقیل، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر، اولاد جعفر کے بعد اولاد امام حسن، اولاد امام حسن کے بعد اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اولاد امیر المومنین کے بعد پھر اولاد امیر المومنین ہی میں سے امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس اور امام حسین کے درمیان جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ،
اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد عقیل کی ایک آخری قربانی بچہ، وہ بھی بالآخر شہید ہوا۔ اب یہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اولاد مسلم میں سے عبداللہ ابن مسلم، محمد بن مسلم، اولاد عقیل میں سے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل۔ چونکہ کل ہی ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے، لہٰذا میں اس کو تکرار کرنا نامناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں اس میں زیادہ آپ کا ٹائم لوں، کل ہی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ اولاد پیچھے کیجیے گا، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر اون اور محمد، یہ دونوں اون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، محمد بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام۔ اولاد امام حسن علیہ السلام کے اندر جناب قاسم اور جناب ابو بکر ابن حسن، نام کے حوالے سے یہاں پر کل ہم نے آپ کو گزارش کی تھی، کچھ وہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اور پھر آخری جو عبداللہ ابن حسن ہے وہ تو بعد میں آئیں گے۔ اولاد امیر المومنین کے اندر محمد الاوسط، جن کی والدہ جناب امامہ کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ پھر ان کے بعد اولاد امیر المومنین ازبطن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، عبداللہ، عثمان، جعفر، اور پھر علمدار لشکر قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ان کے بعد جناب علی اصغر، جن کا ایک نام علماء کے نزدیک عبداللہ رضی بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو بچے تھے، عبداللہ رضی اور علی اصغر علیہ السلام، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ عبداللہ اور جناب علی اصغر یہ ایک ہی بچے کے دونوں نام۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ جو امام کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کے ایک فرزند کا نام عبداللہ تھا، اور وہی یہی جناب علی اصغر علیہ السلام تھے۔ تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت معروف ہے، وہ آپ سنتے ہیں، لہٰذا اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن حسن، میں بظاہر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ جب تلوار چلنے والی تھی تو اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا تھا اور کونیوں سے ان کے ہاتھ کٹ کر لٹک گئے تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پریسیڈنگ شہادت انہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جب خیموں کے اندر تہلکہ مچ گیا تو یہ بچہ محمد بن ابی سعید بن عقیل یہ خیمے سے باہر آیا، رائٹ لیفٹ کو دیکھ رہا تھا، مضطرب پریشان کہ کیا معاملات ہیں، اس میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمیں بات کو مکمل کرنا ہے، اور منزل مصائب پر سب کچھ مصائب ہی ہیں۔ چلیے اس کو بھی ہم سلائڈ کو مس نہ کریں۔ لشکر حسینی کے حوالے سے یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ میمنہ زہیر ابن کیب، میمنہ کا مطلب ہوا رائٹ ونگ، میسرہ لیفٹ ونگ حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں سردار تھے۔ قلب لشکر حضرت ابو الفضل العباس۔ اب اس سے زیادہ کی کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 72 افراد، 100 150، اس سے زیادہ کی تقسیم اس کی نہیں ہو سکتی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام کی مشہور تعداد 72، جس میں سوار 32، سوار یعنی گھوڑے پر سوار، زیادہ تر گھوڑے حملہ اولا کے حملے کے اندر ختم، چند ہی گھوڑے بچے تھے، باقی تمام گھوڑے اس حملے کے اندر ختم ہو گئے، باقی تو ویسے ہی پیدل تھے۔ 100 سے زیادہ اور 200 سے کم، مشہور تعداد 72۔ جو زیادہ پریسائز تعداد کی اگر ہم بات کریں تو ایک رینج ہمارے سامنے آتی ہے 100+ اینڈ لیس دین 200۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا۔ اور لشکر یزید کا معاملہ، میمنہ یعنی ان کے رائٹ ونگ کے اوپر شمر تھا، لیفٹ ونگ کے اوپر عمر ابن حجاج، قلب لشکر دویت جو عمر سعد کا غلام تھا، اور اسی کو اس نے کہا تھا جب حملہ کرنے کا اعلان کیا تھا نا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، تو دویت سے یہ کہا تھا کہ تم علم لے کر، جھنڈا لے کر اس طرف آؤ، رکھا اس کو، اور پھر اس نے پہلا تیر چلایا، وہ کہتے ہوئے جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ان کے یہاں کیونکہ پیادوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے ہزاروں میں، اور جو سوار ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے ہزاروں میں، تو یہ پیچھے سے ان کی جو مین آرمی جہاں پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے انہوں نے فیڈ کرنا ہے، رائٹ ونگ کو، لیفٹ ونگ کو، سینٹر کو، جہاں سے فیڈنگ ہونی ہے، وہ پیچھے کی طرف ان کے پاس یہ افراد موجود تھے۔ ان میں جو ان کا پیادوں کا سردار تھا اس کا نام تھا شبس بن ربی، سواروں کے سردار کا نام تھا عزرا بن قیس، جن کا تذکرہ آپ نے دوران گفتگو بھی کئی مرتبہ سنا۔ تعداد ان کی کم سے کم 30,000، گنا تو کسی نے نہیں، لیکن جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا منیمم 30,000، میکسیمم 100,000 پلس۔
1 لاکھ سے بھی زیادہ. کتنا زیادہ گاڈ نوز، لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے. لیکن 30,000 سے کم یہ لشکر یزید کا کسی طرح سے، بعض نے 20,000 کی بھی بات کی ہے، بٹ 30,000 سے کم ہونا بہت مشکل ہے. 30,000 ان کی تعداد کم سے کم ہے. کتنے ان میں سے قتل ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے علی نظری منفرد صاحب کی کتاب صحیفہ کربلا سے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے پڑھنے والی، اس میں انہوں نے اس طرح کی کیلکولیشنز بھی بہت دی ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو 8,000 سے زیادہ یہ چھوٹا سا لشکر، اور اس چھوٹے سے لشکر نے 8,000 سے زیادہ افراد کو قتل کیا. آپ کو یاد ہوگا دوران تقاریر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو قرآن نے جو معیار دیا تھا کہ صبر کرنے والے اگر اپنے پیک اور پرائم پر ہوں گے تو وی ایکسپیکٹ کہ 10 ٹائمز تو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، پرووائڈڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ. جتنے یہ بھوکے ہوں اتنے وہ بھوکے ہوں، جتنے یہ پیاسے ہوں اتنے وہ پیاسے ہوں. لیکن نہیں، یہاں پر تو بھوک بھی بہت زیادہ ہے، پیاس بھی بہت زیادہ ہے، گھوڑے بھی سب کے پاس نہیں ہیں، سامنے جو ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، سیر بھی ہیں، پانی بھی ہے، ایوری تھنگ از دیئر. بٹ ایون دین وین وی کمپیئر، تو جو قرآن مجید کا جو میکسیمم مطالبہ تھا کہ 10 ٹائمز، مگر اگر یہ 100 تھے تو 10 ٹائمز کا مطلب تھا 1,000 کو قتل کرتے تو بطور مجموعی یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے. اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے جو 50 جنگ مغلوبہ کے اندر اور جو حملہ اولا کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سوں کو تو صحیح طرح سے لڑنے کا ہی موقع نہیں ملا. جب ایک طرح سے آپ حملہ کر کے اٹیک کر دیں، 1 on 1 تو آئی نہیں، تو ان بیچاروں کو موقع بھی نہیں ملا. تو ان باقیوں نے نہ فقط یہ کہ اپنے حصے کے صبر کی معراج کا بھی مظاہرہ کیا، بلکہ اپنے ان ساتھیوں کی طرف سے بھی قتال کیا، اور 8,000 افراد کو انہوں نے قتل کیا. 10 times, 20 times, 30 times, 40 times, calculate yourself and have an idea about the bravery, patience, steadfastness of the لشکر امام حسین علیہ السلام. پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اس بچے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، تو پھر اس کے بعد یہ فوج یزید نو عرب ویلیوز، اسلام تو چھوڑیے، کون سی ویلیوز، کون سا کلچر، کون سی اقدار، سب کچھ کمپرومائز کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ادھر صدا بلند ہوتی ہے، لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا. اور جناب زینب آ کر بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی ہیں، بیٹا سنو یہ کیسی آوازیں ہیں. بیمار بھتیجا کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتا ہے، نو کے نیزہ پر بابا کا سر ہے، زبان پر یہ فریاد ہے، السلام علیکہ یا بابا، اے بابا آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا ابن رسول. اور جناب زینب کہتی ہے میرے لال میرا ماجایا زمین پر کہیں ہوگا. کبھی اماں ابھی بابا کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیے. اور پھر ادھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نوبتیں بجنے لگی، سیلیبریشن شروع ہو گیا، شادیانے بجنا شروع ہوئے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا. اور پھر اس کے بعد حملہ آور ہوئے ہیں ان بیویوں کے خیموں پر. کون سی ویلیو، کون سی ویلیوز، کون سی اقدار، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا خیمہ، دوسرے کے بعد تیسرا خیمہ، یہاں تک کہ بیویاں سمٹ کر اس خیمے میں آئیں جو جناب سید سجاد کا خیمہ تھا. اور جناب زینب سجاد سجاد سے پوچھتی ہیں بیٹا اب تم بتاؤ کیا حکم شریعت، جل کے مر جائیں یا صحرا میں نکل جائیں؟ تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا صحرا میں نکل جائیں؟ جو بھی جواب دینا پہلے دیکھ لینا اب میرے سر پر چادر نہیں. اجرکم علی اللہ. جس پر جناب سید سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، اب آپ صحرا میں نکل جائیے. حکم پردہ وقتی طور پر ساقط ہو گیا. بیویوں کو لے کر جناب زینب جب مقتل میں آئی ہیں، کسی نے بعد میں سید سجاد سے پوچھا فرزند رسول خانوادہ اہل بیت شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیام سے کس طرح سے باہر؟ تو سید سجاد نے حسرت کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ میں موجود تسبیح کو توڑ دیا کہ بکھرتے ہوئے دانوں کو دیکھ لے، جیسے یہ دانے بکھر گئے اسی طرح شام غریبہ میں آل محمد کا خاندان بکھر کر گیا، خاندان رسول بکھر کر رہ گیا. اور اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کو جمع کر رہی ہے. جناب زینب سے پوچھتی ہیں فلاں بچہ، بی بی کہتی ہے میرے پاس ہے. کہا ہاں یہ میرے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے؟ کہا سب وہاں پر موجود تھے مگر ایک بچی
جناب زینب ڈھونڈ نہیں پائی، تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ نہیں پائی. کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ نہیں بیوی سکینہ میرے پاس ہے. کہا سکینہ میرے پاس بھی نہیں ہے، حسین کی نشانی میرے پاس بھی نہیں ہے، تو سکینہ کہاں چلے؟ ہمارا سلام ہو بنت رسول پر، بنت علی پر، بنت فاطمہ پر، جو مقتل میں دوڑتی بھی جا رہی ہیں، فریاد کرتی بھی جا رہی ہیں، اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہو بیوی، کہاں ہو سکینہ؟ کتنی وعدہ کرتی ہے کوئی تماچا نہیں مارے گا، بیٹا آ جاؤ، کہاں ہو مجھے آواز دو. فرات کے کنارے عباس کا لاشا ہے. جناب زینب عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے بھیا عباس سکینہ تمہارے پاس ہے؟ عباس کا لاشا تڑپ کر رہ گیا مگر کوئی جواب تو نہ آئے. ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پر سے، سکینہ میرے سینے پر سے. مگر جناب زینب آئی ہے وہاں پر تو دیکھا کہ حسین کے سینے پر سکینہ رخسار رکھا ہے. ہم ہاتھ جوڑ کر بولی آپ نے اپنے بابا کے سینے پر سونے کی جگہ کیسے تلاش کی؟ اس کے بعد میں امام معصوم سے پوچھا گیا حسین کتنے زخمی تھے تو جواب یہ ملا انگوٹھی میں نگینے جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سالم نہیں تھی، اتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سالم نہیں تھی، اتنے زخم تھے. امیر علی سے دیکھا 1900 ہے زخم ہمیں چاک چاک کر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے بات کا. اس موقع پر جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو سکینہ کو بیدار کر کے کہا بیٹا پہچانا کیسے کہ تمہارے بابا کا سینہ سر تو کاٹا جا چکا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ اماں آگ لگی ہوئی تھی، میں تو مقتل میں فریاد کر رہی تھی بابا تو کہاں ہے، بابا تو کہاں ہے. یاد ہے کہ علامہ رشید قرآن بہت پڑھا کرتے تھے کہ سکینہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نیند آئے کہ جب آپ کی بھوک آؤں گی میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کے بعد بولی سے سلائیں گے کہاں کھیلیں گے. سب نے کہا بس ضد نہ کرو سب میں تم پر سب ہو رہے تھے میں دست میں ہم ہو رہے تھے اکبر میرے ساتھ نہیں سوئیں گے. کہ بابا میں نے آپ کا پیار دیکھ لیا، اصغر کبھی آج تک آپ کے ساتھ نہیں سوئے. بہلا دیا اماں نے اگر چوک پہ جب تک یہ مجھے پر بھی بے چین نہ ہوئے یہ کیا ہے جس سے اسے ہاتھ سے پھیرے جیتے ہیں فرزن کے سب وقت گزر ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے قسم، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے قسم. یہی کہتی ہوئی وہ بچی مکتب کے اندر یہ کہتے تھے کہ بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. ابو بھی علمہ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی اے سکینہ آ جا میں تیرا منتظر. میں سمجھ گئی کہ میرے بابا اللہ کا رسول ہی کے الفاظ کو میں ختم کرتا ہوں. جناب زینب نے بچی سے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا ہے، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا ہے. میر انیس کے الفاظ تھے سکینہ نے ایک کہا تھا ایسی ہی کہ باتیں میں رہے جنگل میں کوئی سوتا ہے. اس وقت جناب زینب بتا دیتا ہے اے میری لال سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح جنگل میں کوئی نہیں سوتا. تو بچی کہنے لگی میرے بابا ہی تو نہیں کرتا. اجرکم اللہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام بار لا اس قلیل تبسم کو قبول فرما. ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. منتظمین مجلس، بامیان مجلس، حاضرین مجلس، محتمین مجلس، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارا یہاں آنا بیٹھنا بولنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین کے لشکر میں کربلا میں حسین کے عزاداروں میں ہم سب کو شمار فرما.